اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ فرمایا اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جو پکارتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو مشرکین پکار رہے ہیں، ان کی اپنی حالت یہ ہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ کہ وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کے نزدیک الوسیلہ، قرب، ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے اللہ کے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب کے عذاب سے، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے رب کا عذاب واقعی ڈرنے کی چیز ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل دی آیت نمبر 57 تواڈے سامنے تلاوت کی تھی اور اس دا سادہ جہا ترجمہ۔ اس آیت دے اندر تخویف اخروی نو بیان فرمایا جا رہا، آخرت دے عذاب تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، اور اس دا تعلق ما قبل آیات دے نال ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہاں لوگاں نو فرما دو، زعمتم من دونہ، جنہاں نو اے اللہ تو علاوہ الہ اور معبود گمان کر دے ہیں، فلا یملکون کشف الضر، کہ او انہاں دی تکلیف نو دور بھی نہیں کر سکتے، ختم بھی نہیں کر سکتے، اور انہاں دی تکلیف نو ہٹا بھی نہیں سکتے، یعنی انہاں تو ہٹا کے کسی اور دے تے ڈال دے بن، اس دا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ فرمایا اے تے خود ایسے لوگ ہیں کہ جنہاں نو اے پکار ہیں، یدعون، جنہاں نو اے پکار ہیں مشرکین، انہاں دی اپنی حالت اے وی یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اے تے خود اپنے رب دے قریب ہون دا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں، اے تے خود رب نو مناون دے چکر دے اندر ہیں، اے تے خود رب نو راضی کرن دے چکر دے اندر ہیں، اے خود اللہ دے سامنے عاجزیاں اور زاریاں کرن والے ہیں، اور اے اللہ تعالیٰ دے کولو اس دی رحمت دی امید دے طلبگار ہیں، اور اللہ دی عذاب اور اس دی پکڑ تو اے پناہ منگ دے لوگ ہیں۔ انہاں دی اپنی حالت اے ہے تے دوسرے واسطے اے مشکل کشا، حاجت روا کس طرح بن سکتے ہیں؟ اس تو مراد کون لوگ ہیں جی؟ سب تو خوبصورت تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی اسے آیت دی۔ وہ فرمانے ہیں کہ مشرکین دا ایک گروہ جیڑا وہ جنات دی عبادت اور پرستش کر دہا، کہیں دی جنات دی، وہ جنہ دی پوجا پاٹ کریں دے آن، انہاں نو الہ اور معبود سمجھ دے آن، انہاں دے نامہ تے نظر و نیازہ دیں دے آن، چڑھاوے چڑھیں دے آن، انہاں دی وہ عبادت اور پکار کر دے آن۔ او جنات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ جنات کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانہ واسطے نبی اور رسول ہیں، اسی طرح جنات واسطے بھی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں، اور اللہ دے پاک پیغمبر کئی مواقع جو تے جنات نو دعوت اور تبلیغ بھی کیتی ہے، کئی واقعات ایسے احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو اے مشرکین جنہ جنات نو پکار رہے ہیں، وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے،
اللہ نے آیات اتار کے اپنے نبی نو بتایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر انہاں جہلاں نو دسو جنہاں دی تسی عبادت اور پکار کر رہے ہو، جنہاں نو تسی حاضر ناظر مشکل کشا عالم الغیب سمجھ رہے ہو، جنہاں دے نا تے تسی چڑھاوے تے نظر و نیاز تے منتا من رہے ہو، انہاں دی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ دے سامنے زاریاں کر رہے ہیں، وہ تے اللہ نو راضی کرن دے در پہ ہیں، وہ تے اللہ دے عذاب اور اللہ دے خوف تو ڈر دے ہیں۔ فرمایا وہ تے رب دی پکڑ تو ڈر دے ہیں اور رب دے سامنے عاجز ہیں کہ تسی انہاں نو پکار رہے ہو بھلے مانسو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر فرمائی اس آیت دی، اس تو مراد صرف جنات ہی نہیں ہے بلکہ اس تو مراد ہر او نبی اور ولی ہے جس نو اللہ دے سوا عبادت اور پکار دے اندر شریک ٹھہرایا گیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جنہاں نو اے پکار رہے ہیں انہاں دی اپنی حالت دیکھو کہ کتنے عاجز ہیں۔ توجہ میرے والدی، اس آیت دے اندر اللہ کریم نے فرمایا یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تلاش کردے ہیں اپنے رب دے ہاں وسیلہ۔ وسیلہ دا کیا معنی ہے جی؟ ایک اور بھی آیت اس طرح دی قرآن مجید دے اندر رات تراویح دے اندر بھی گزری، چھٹے پارے دے اندر سورۃ المائدہ دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والےو ڈر جاؤ اللہ دے کولو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو وسیلے نو، تلاش کرو وسیلے نو، وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس آیت دے اندر بھی ذکر وسیلے دا، اس آیت دے اندر بھی ذکر وسیلے دا، اور وسیلے نو تلاش کرن دا اللہ نے اتھے حکم فرمایا، اور اس آیت دے اندر انہاں لوگاں دے بارے اللہ نے فرمایا کہ جنہاں نو اے مشرکین پکار رہے ہیں اور رب دے ہاں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ وسیلہ دا کیا معنی ہے جی؟ توجہ، الوسیلۃ التقرب الی اللہ بالایمان وبالاعمال الصالحہ۔ فرمایا وسیلے دا معنی ہے تقرب، اللہ دا قرب حاصل کرنا، اللہ دی نزدیکی حاصل کرنا، اللہ دی رضا حاصل کرنا، اللہ دی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ نو منا لمنا۔ بہت سوکھا کار چھوڑا توڑے واسطے، اللہ نو مناونا کس چیز دے ذریعے؟ بالایمان، اللہ تے ایمان لے آکے، وبالاعمال الصالحہ، اور نیک اعمال کر کے اللہ نو راضی کرنا۔ اے ہے وسیلے دا معنی، سمجھ آ گیا؟ ایمان دے ذریعے، اعمال صالحہ دے ذریعے اللہ تعالیٰ دا کیا کرنا جی؟ قرب حاصل کرنا۔ جیڑا وسیلہ اساڑی زبان دے اندر پنجابی اردو دے اندر مشہور اور معروف ہو گیا نا کہ بھائی کسی فوت شدہ نو اپنی دعا دے اندر واسطہ اور وسیلہ بنا کے دعا منگنا کہ یا اللہ تنو اس نبی دا واسطہ، اس ولی دا واسطہ، اس فوت شدہ بزرگ پیر دا واسطہ میری دعا نو قبول کر لے، اے وسیلہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ پہلے ذرا سمجھو وسیلے دا لغوی معنی اور شرعی معنی۔ توسل الیہ وسیلتاً بوسیلتن، اس کا معنی ہے تقرب الیہ بعمل، نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرنا، نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرنا۔ شریعت دے اندر وسیلہ آدن اللہ تعالیٰ دی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی اتباع اور اعمال صالحہ دے ذریعے اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرنا۔ تمام مفسرین نے بھی وسیلہ دی تعریف ایو کی تھی، تمام محدثین نے بھی وسیلے دا معنی اور مراد ایو واضح کیتا، حتیٰ کہ علماء دیوبند نے بھی وسیلے دا معنی اور مفہوم ایو بیان کیتا۔ دلائل دا میرے کل وقت نہیں جس نو چاہیے ان بات دے اندر لے دے روائے۔ تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام فقہائے کرام التقرب الی اللہ بالایمان والاعمال الصالحہ، جتنے بھی علماء نے وسیلے دوتے قلم اٹھائے
انہاں دی عبارات دا خلاصہ سب دا ایو ہے کہ اللہ دا قرب حاصل کرنا ایمان دے ذریعے اور اعمال صالح دے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ وسیلہ جڑا نا وسیلہ دو آیات دے اندر بیان کیتا گیا ہے، ایک سورۃ مائدہ دے اندر اور دوسری اس آیت دے اندر۔ وسیلہ اس دی تعریف میں تانوں سمجھا دیتی۔ ہن وسیلہ دی جڑی اقسام ہے نا وہ اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو۔ علماء کرام وچ ایک عالم نے 12 اقسام بیان کیتی ہے وسیلہ دی، 12، 6 جائز 6 ناجائز، لیکن اتنی اسی بیان نہیں کرنی ہے، میں بالکل شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ وسیلہ دی جڑی آنا جی سب تو پہلی قسم ہے اللہ دی ذات اور اس دی صفات دا واسطہ اور وسیلہ دیونا۔ اپنی دعا دے اندر اللہ دی ذات اور اس دی صفات دا واسطہ اور وسیلہ دیونا یہ بالکل جائز ہے اور بندہ دے سکتا۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، فرمایا سونے نا ہیں تے کس دے؟ اللہ تعالیٰ دے ہیں۔ فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا، اس اللہ نو پکارو اس دے نامہ دے ذریعے۔ اللہ تینو تیرے خالق ہومن دا واسطہ، اللہ تینو تیری کبریائی دا واسطہ، اللہ تینو مالک ہومن دا واسطہ، تینو جبار ہومن دا واسطہ، اللہ تینو غفار ہومن دا واسطہ، اللہ تینو غفور الرحیم ہومن دا واسطہ۔ تو پہلا وسیلہ اللہ دی ذات دا واسطہ اور وسیلہ دیونا اور اس دی مخصوص صفات دا واسطہ اور وسیلہ دیونا یہ بالکل جائز ہے۔ بس ایک دلیل ہی کافی ہے وگرنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ دوسرا واسطہ اور وسیلہ ہے اعمال صالحہ دا، کہ انسان اپنے نیک اعمال دا واسطہ اور وسیلہ دے۔ اقسام شمار کر دے بھائی، ایک ہو گئی نہیں، اللہ دی ذات اور اس دی صفات دا واسطہ وسیلہ دیونا، اور دوسری کیڑی اپنے نیک اعمال دا واسطہ اور وسیلہ دیونا، یہ بھی جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل دے 3 شخص اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا ذکر فرمایا۔ حدیث پاک دے اندر آیا کہ اس سفر چان تے بارش آ گئی، طوفان آ گیا، وہ کسی پناہ دے اندر غار دے اندر چلے گیا پناہ لون واسطے۔ جو ہی غار دے اندر داخل ہوئے غار دا دروازہ بند ہو گیا، ٹل لگا لیا، او پتھر اگو ہٹے نے، بڑے پریشان ہوئے، باہر بھی نہیں جا سکتے، ہاں بھی مسافر، کھان پین دا انتظام ہی کوئی نہیں۔ بس ہن وقت یہ آ گیا کہ سامنے موت نظر آون لگ گئی کہ اتھوں نکلنا تو کچھ روزی روٹی دے انتظام ہونا، تے اتھوں نہ نکلیے تو اتھائی اندر ہی مر مینا ختم ہو جاونا۔ انہوں نے آکھیا کہ یار کیوں نہ ہوئے اسی اپنے اللہ نو کوئی ایسے اعمال دا واسطہ اور وسیلہ دینے ہاں، اللہ دے سامنے اپنے اعمال رکھ دے ہاں کہ جیڑے اسی خالص رب دی رضا واسطے کیتے ہون، اس دے اندر ساڑی کسی دی بھی خوشنودی نہ ہوئے۔ تو میرے دوست سمجھنا یہ ہن نیک اعمال دا واسطہ اور وسیلہ دے رہنی۔ سب تو پہلا بولیا، اس آکھیا یا اللہ میں سارا دن بکریاں چگانا ہاس، رات نو واپس بکریاں لے کے گھر آندا ہاس، تے میرا بڑھڑا باپ ہا، یا اللہ میں اپنی اولاد نو پہلے دودھ کدی نہیں پوایا جب تک کہ میں اپنے والدین نو دودھ نہ پلا رہا۔ میرے نوجوان بھرا اپنے والدین دی اس طرح قدر کر۔ یا اللہ ایک دن انج ہویا، میں گھر آیا، دودھ دویا، کمرے دے اندر گیا، میرا والد سو چکیا ہا، میرے بچے بھوک پیاس نال تڑپ رہے ہیں، میری بیوی بار بار کہہ رہی انہاں نو کھلا رہا ہے، اٹھ گیا تا کھا پی لے سی۔ فرمایا نہیں، جب تک میں پہلا دودھ پیالہ اپنے والد نو نہیں پلانا تب تک نہ میں دودھ آپ استعمال کرنا ہے نہ اپنی اولاد نو کرن دیونا ہے۔ ساری رات یا اللہ میں پیالہ لے کے تے باپ دے سرانے کھڑا رہا کہ جو ہی میرا باپ اٹھے گا سب تو پہلے میں دودھ دا پیالہ اپنے باپ نو پیش کراں گا۔ یا اللہ میرے اگر اس عمل دی وجہ تو میرے نہ راضی اور خوش ہیں تو یا اللہ میں اس عمل دا واسطہ دینا اس پتھر نو غار دے دروازے دگو ہٹا دا۔ اس نے اے واسطہ وسیلہ دیتا تے پتھر رسک کی تھلے چلا گیا۔ ہاں بھئی ہن تو اپنا واسطہ وسیلہ دے۔ دوسرا بولیا تے اس نے آکھیا کہ یا اللہ ایک دفعہ ایک بڑی حسین و جمیل عورت اس نے میں نو گناہ دی دعوت دیتی اور
یا اللہ این جلے وقت ہو گیا میں گناہ کرن لگیا، مینوں تیرا ڈر اور خوف جڑا نا او یاد آ گیا۔ جو ہی میں گناہ کرن لگیا تو اس عورت نے مینوں آکھیا اللہ تو ڈر جا۔ بس او اس دا جملہ آکھنا ہا کہ اس دا زبان چو نکلے یہ جملہ کہ اللہ دا خوف کر، میرے نال بدکاری نہ کر، یہ جملہ میرے دل تے اثر کر گیا۔ این گناہ دے اندر لت پت ہون والا ہاس تے تیرے خوف دی وجہ تو اللہ میں گناہ چھوڑ دیتا۔ اس وقت میں نو ویکھن والا بھی کوئی نہ ہی، عورت بھی تنہائی دے اندر میں نو مل گئی، گناہ بھی میسر ہو چکیا ہا، لیکن تیرے ڈر اور خوف دی وجہ تو میں اللہ گناہ چھوڑ دیتا ہا۔ اللہ میرے اگر اس عمل تو راضی اور خوش ہیں تو پھر میں اس عمل دا واسطہ دینا کہ اس غار دا دروازہ کیا کر دے، کھول دے۔ پتھر اور تھلے رس گیا۔ اللہ ہاں بھائی تون پیش کر اپنا واسطہ وسیلہ اللہ دے سامنے۔ تیسرے بندے نے آکھیا یا اللہ تو میں نو بڑا مال و دولت دیتا، بڑی عزت دیتی، بڑے مال دے نال نوازیا، اور یا اللہ میں ہمیشہ تیری رضا واسطے صدقہ خیراتہ کیتیاں، میرا کوئی مقصد نہ کہ لوگ میں نو سخی آکھن یہ وہ فلاں، اللہ میں تیری رضا واسطے ہمیشہ تیرا دیتا ہو یا مال تیرے رستے اندر خرچ کردا رہا۔ یا اللہ میرا اگر اے عمل تینوں پسند ہے نا تو اس غار دا دروازہ کھول دے۔ غار دا دروازہ کھل گیا، ترے باہر آ گئے، دو واسطے وسیلے ہو گئے، ایک اللہ دی ذات دا واسطہ دیونا، اس دی صفات دا واسطہ دیونا، اور دوسرا نیک اعمال دا واسطہ اور وسیلہ دیونا، اے دو جائز ہیں جی۔ تیسرا ہے توسل بالاحیاء، کہ زندہ بزرگ نبی ولی پیر فقیر استاد معلم دوست والد والدہ بھائی رشتہ دار کسی زندہ انسان دے کولو دعا کروانا۔ یاد رکھ میرے دوست، دعا شاگرد استاد واسطے بھی کر سکتا، استاد شاگرد واسطے بھی کر سکتا، بھائی بہن واسطے بھی کر سکتا، بہن بھائی واسطے بھی کر سکتی، والد اولاد واسطے بھی کر سکتا، اولاد اپنے والدین کو بھی دعا کروا سکتی۔ یہ سب جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، لیکن شرط ہے کہ ہوئے زندہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے، آ کے رومن لگ گئے، پریشان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا میرے شہزادے کیوں رو رہے ہیں، کیا پریشانی ہے، ابو ہریرہ کیوں پریشان ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ماں نو سمجھا کے تھک گیا، ماں مومن نہیں ہو رہی، ایمان نہیں لے آ رہی، کلمہ نہیں پڑھ رہی، یا رسول اللہ دعا کرو اللہ میری ماں نو توفیق ایمان چا دے وے، ایمان دے دے وے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ابو ہریرہ میں دعا کردہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں فٹ اتھو دوڑیا تے میں آج اس گل دی تلاش دے اندر ہاں کہ پہلے گھر میں پہنچدا ہاں یا میرے نبی دی دعا پہنچتی ہے۔ فرمایا گھر دے اندر میں داخل ہویا، دروازے تے دستک دیتی، آواز آئی کون؟ ابو ہریرہ آپ دا بیٹا۔ آکھیا ٹھہر جا ابو ہریرہ میں غسل کر رہی ہاں، نہا رہی ہاں، اس تو بعد گھر آویں۔ ابو ہریرہ گھر پہنچے، داخل ہوئے، ماں خیر ہوئے، نہا رہی خیر ہوئے۔ ماں نے آکھیا ابو ہریرہ ساری زندگی تو میں نو آدھا رہا، ایمان قبول کر لے، میں تیری گل نہیں منی، آج میرا دل اس گل نو من چکیا کہ میں بھی محمد عربی دی غلام بننا چاہتی ہاں، اور اسے واسطے غسل کیتا، چل میرا ہاتھ پھڑ تے میں نو محمد الرسول اللہ دے کول لے جا تے میں نو کلمہ پڑھوا دے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ نبی دی دعا میرے تو بھی تیز نکلی۔ ادھر اللہ دے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، ادھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگائی، اور حضرت ابو ہریرہ دے پہنچن تو پہلے ہی ماں کیا ہو گئی جی؟ مسلمان ہو گئی۔ تو زندہ آدمی دے کولو دعا کروانا ایک کیا ہے؟ جائز ہے۔ کتنے وسیلے ہو گئے؟ شابش بولو بلا، 3 ہو گئے۔ سب تو پہلے اللہ دی ذات اور اس دی صفات دا واسطہ اور وسیلہ دیونا کیا ہے؟ جائز ہے۔ نیک اعمال دا واسطہ اور وسیلہ دیونا جائز ہے، ناجائز نہیں، جائز ہے۔ اور تیسرا
بولو شاباش. کسی زندہ بزرگ کسی زندہ انسان دے کولو کیا کرواونا؟ دعا کرواونا. یہ 3 وسیلے جائز ہیں جی. چوتھی قسم ہے وسیلے دی وسیلہ توسل بالاموات. ایک خطرناک قسم ہے جی کہ کسی فوت شدہ آدمی دا واسطہ اور وسیلہ دیونا. اے شریعت دے اندر ناجائز ہے، حرام ہے. تمام فقہائے کرام نے اس نو حرام لکھیا. بحق نبی جی کا، بحق فلان، بحق رسول کا. کسی اپنی دعا دے اندر کسی نبی ولی دا واسطہ اور وسیلہ دیونا، تینو فلان نبی دا واسطہ، تینو فلان نبی دا وسیلہ، تینو فلان دا صدقہ، یہ سارے لفظ اس واسطے بولے بہنے. تو یہ کیا ہے؟ کسی فوت شدہ دا واسطہ اور وسیلہ دیونا یہ ناجائز ہے. اس دا کوئی ثبوت شریعت دے اندر موجود نہیں ہے. حدیث سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دور دے اندر بارش دا نزول بند ہو گیا، قحط سالی ہو گئی. توجہ میرے بار رکھنی. بارش کی ہو گئی؟ بند ہو گئی بارشاں دا سلسلہ. لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئے، آکھے امیر المومنین دعا کرواؤ. کیا کرواؤ؟ نال نال اشارات سمجھ دے بینا، تفصیل دا وقت نہیں. صحابہ کرام چل کے کہیں دے کول آئے؟ بولو، حضرت عمر دے کول آئے. نبی علیہ السلام قبرچ مدفون ہن کے کوئی نہ، ادھر کیوں نہیں گئے؟ معلوم ہویا صحابہ کرام دا نظریہ ایو ہے کہ بعد از وفات محمد الرسول اللہ ساڑھے حالات نو جان دے نہیں، اور اساڑے واسطے محمد الرسول اللہ دعا نہیں کر سکتے. اگر صحابہ کرام دے نظریہ ہویا نبی اپنی قبر دے اندر زندہ ہے اور اساڑے حالات تو واقف ہے تو حضرت عمر دار کدی نہ آندے، نبی علیہ السلام دار آندے. اگے چل دے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو لوگ آئے، آ کے دعا دی درخواست کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پھڑیا، اللہ دے سامنے پیش کر دیتا تے زبان دے نال اے اعلان کیتا کہ اللہ جب تک تیرا محبوب زندہ ہا اسی اس نو وجہ سے کہ دعا کرواؤ. اج تیرا محبوب زندہ نہیں، اس واسطے اسی تیرے محبوب دے چچا نو پیش کر رہے ہیں. یا اللہ انہاں دی سفید داڑھی دا حیا کر کے بارش نازل فرما دے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ تسی بارش واسطے کیا کرواؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رخ نبی علیہ السلام دی قبر اطہر وال معلوم کیا ہویا. حضرت عمر دا بھی نظریہ ایو ہے کہ بعد از وفات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اساڑے حالات نو جان دے نہیں، اساڑے مشکل کشا نہیں، اساڑے واسطے دعا نہیں کر سکتے. تائیں تے حضرت عباس نو کیا کیتا؟ اگے کیتا، پیش کیتا کہ تسی کیا کرو جی؟ دعا کرو. تو اے جڑا نا جی فوت شدہ دا واسطہ اور وسیلہ دیونا اے شریعت اندر ناجائز ہے. عبارات بہت زیادہ ہیں لیکن ہر ایک عبارت سنا کے اتنا وقت نہیں ہے. جس نے ان عبارتیں لینی ہوں جتنی مرضیاں لے لوائے. اللہ اکبر. ہکو ہدایہ کتاب دا حوالہ دیون لگیاں جیڑی ہر مدرسے دے ہر طبقے دے مدرسے دے اندر پڑھائی ویندی. اہل تشیع طبقے دا میں نو پتہ نہیں، بریلوی بھی اس نو پڑھ رہے ہیں، دیوبندی بھی اس نو پڑھ رہے ہیں، اہل حدیث بھی اس نو پڑھ رہے ہیں. اور فقہ دے اندر سب تو معتبر اور متداول کتاب ہے. فقہ دی کتاب ہے قدوری، اس دی شرح تے لکھی گئی ہدایہ. ہدایہ کتاب والا کیا کہنا؟ وَيُكْرَهُ أَن يَقُولَ فِي دُعَائِهِ. اور یاد رکھو فقہا دی عبارت دے اندر جدہ یکرہو مطلق آ جائے، استنال تنزیحی دے لفظ نہ آ جائے، اس وقت حرام دے معنی دے اندر ہوندہ. فرمایا وَيُكْرَهُ اور حرام ہے ان یقول فی دعائہی بندے واسطے کہ وہ اپنی دعا دے اندر آکھے بحق فلان اللہ تینو فلان دا واسطہ ہے، او بحق نبی کا تینو اپنے نبی دا واسطہ ہے، او بحق رسول کا تینو اپنے رسول دا واسطہ ہے. لِأَنَّهُ
لا حق للمخلوق علی الخالق، فرمایا اللہ دی ذات کسی فوت شدہ دا واسطہ اور وسیلہ دیونا، فرمایا اے حرام ہے نبی ولی کسی دا بھی واسطہ وسیلہ دیونا، لأنہو لا حق للمخلوق، فرمایا اس واسطے کہ مخلوق دا کوئی حق نہیں علی الخالق، خالق دوتے۔ اللہ آکھے میں بارش نہیں برساونی، تو آکھے اس فوت شدہ دا میں واسطہ اور وسیلہ دے کہ اللہ دے کولو بارش لے لے سا، فرمایا اے کہیں دے کول اختیار نہیں۔ تو بس ایک کوئی عبارت کافی ہے جی۔ علماء دیوبند دا نظریے بھی سن لو کیا فرماندے ہیں جی۔ حضرت امام الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دے کولو پوچھیا گیا کہ دعا دے اندر بے حق رسول کا یا بے حق ولی کا یہ آکھنا ثابت ہے یا نہیں؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیتا، فرمایا معتزلہ اور اہل تشیع کے نزدیک حق تعالی پر حق لازم ہے، اور وہ بے حق فلان ان کے یہی معنی مراد رکھتے ہیں، سو اس واسطے معنی موہم اور مشابہ معتزلہ ہو گئے، لہذا فقہا نے اس لفظ کا بولنا منع کر دیا ہے، تو بہتر ہے کہ ایسا لفظ نہ کہے جو رافضیوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ ہون دسو یہ میں عثمان نہیں کہہ رہا، نہ یہ میرا باپ میاں محمد لکھ رہا، یہ کون لکھ رہا؟ علماء دیوبند دی پہچان مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اپنی دعا دے اندر بے حق نبی کا بے حق رسول کا اس طرح دے الفاظ آکھنا اے اہل تشیع دا طریقہ کار ہے، اس تو کیا لازم ہے؟ پرہیز لازم ہے، اس تو بچنا چاہیے۔ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا کفایت اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہاں دے کولو پوچھا گیا تے انہاں نے کیا جواب دیتا؟ بے حق نبی، انہاں فرمایا کہ اس طرح دا جملہ آکھنا اے بالکل منع ہے جی۔ کفایت المفتی جلد 2 صفحہ 56، جلد 2 صفحہ 56، تمام تر باتہ دا خلاصہ اے نکلیا کہ واسطہ اور وسیلہ دی کتنی اقسام ہیں؟ 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم اللہ دی ذات دا واسطہ اور وسیلہ دیونا شابش جائز، دوسری قسم نیک اعمال دا واسطہ اور وسیلہ دیونا جائز، تیسرا کسی زندہ آدمی دے کولو دعا کرواونا جائز، اور چوتھا کسی فوت شدہ دا واسطہ اور وسیلہ دیونا ناجائز ہے۔ روایت پیش کیتی ویندی کے خلاصہ حضرت آدم علیہ السلام، ای انہاں لوگوں دی دلیل ہے جی، توجہ کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نو جدہ اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندرو دنیا دے اندر بھیجیا، نکالے دے میں لفظ نہیں استعمال کر رہا، ذات پیغمبر ہے ادب کرنا، کیونکہ ذریعہ ای وہی دنیا دے تھے آمد دا۔ جدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو جنت دے اندرو دنیا دے اندر بھیجیا، اور وہ پھر شیطان علیہ واقع توڑے ذہن چاہے کہ اس نے برگلایا، پھل کھوایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا دے تھے آ کے اللہ تعالیٰ نو مناونا شروع کر دیتا۔ خطیب جڑے نا وہ بڑی جاریاں مار دے رہے ہیں، کوئی 40 سال حضرت آدم منا دے رہے، اللہ مندہ نہ، جھولیاں چاچا کے حضرت آدم نے منایا، اللہ پھر بھی نہ منیا، سب بےہودہ گفتگو ہے جی۔ جو ہی اللہ تعالیٰ نے جنت جندرو دنیا تے اتاریا تے فرمایا فتلقا آدم من ربہ، اسے موقع دیتے اسی آدم نو ایسے الفاظ دے دیتے کہ جنہ الفاظ دے ذریعے آدم نے اپنے رب نو منا لیا۔ سبحان اللہ۔ وہ الفاظ کیڑے آن یہ میں بعد چرت کر سا، پہلے ذرا میں اس دیکھ باری تھوڑی رگڑا لامن دو اس روایت دا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نو منا رہے ہیں تھے، اللہ تعالیٰ مندہ نہیں پیا، تے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تینو تیرے آخری نبی دا واسطہ ہے، اللہ میرے نال راضی ہو جا۔ اللہ نے پوچھا تینو کیویں پتا آخری نبی دا؟ فرمایا میں جنت دے پتیاں دے تے ویکھیا ہا، اتھے جنت دے درختاں دے پتیاں دے تے لکھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتھو ویکھ کے پہچان لیا کہ جس بندے دا نا جنت دے درخت دے پتیاں دے تے ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں، اس واسطے میں اس دا واسطہ اور وسیلہ دے رہا۔ اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، کہ میں اگر اس ذات نو بناونا نہ ہویا میں کائنات نو نہ بناوا ہا، لہذا جدت محمد الرسول اللہ دا واسطہ دے دیتا، ہون پھر کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، میں تنو معاف کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جڑبا دکھائے میزان الاعتدال والے نے لکھیا ھذا حدیث موضوع،
اے حدیث گھڑی ہوئی ہے، اے دی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک محدث نے لکھا لا اصل لہو، اس دی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال والے، انہوں نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا ھذا حدیث موضوع، اور ملا علی قاری دے حوالے دے نال لکھیا، اگے ملا علی قاری کہندا ھذا حدیث موضوع ولکن معنی صحیح، حدیث موضوع ہے لیکن معنی اس دا صحیح ہے۔ معنی صحیح کیا ہے؟ یہ ہن کیتا کیا نہیں؟ معنی جو تے قلم اٹھایا میرے تیرے شیخ مولانا حسین علی البانی نے، آنکھوں تو معنی سنا دے میں۔ مولانا حسین علی البانی فرماندے ہیں ملا علی قاری آکھیا روایت موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم ٹھیک ہے۔ اگر ملا علی قاری یہ کہندا تو پھر مینوں حق ہے نا میں اس کا معنی صحیح کراں۔ ہن مولانا حسین علی الوانی نے قلم اٹھایا اور اس کا معنی کیتا، سبحان اللہ دی گج جاونی چاہیے ایک باری۔ مولانا حسین علی الوانی فرماندے ہیں اس دا معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کائنات نو بنا کر کے اور توانو اس کائنات دے اندر خلقت انسانی واسطے خاتم النبیین بنا کے پھر تواڈی زبان دے اندروں اسی کلمہ توحید دا اعلان نہ کراونا ہویا، میں اللہ اس کائنات نو ہی نہ بناواں ہا، میں اللہ اس کائنات نو ہی نہ بناواں ہا۔ تب معلوم ہویا کہ وجہ کائنات، تخلیق کائنات کوئی ذات نہیں بلکہ اللہ دا اعلان توحید ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ اس کائنات نو، زمین و آسمان نو، یا جو کچھ بھی اس دے اندر ہے اسی اس واسطے بنایا ہے الا بال، سارے بولو الا بالحق۔ مفسرین نے لکھا اے لِاظہار الحق، اسی اس کائنات نو اس واسطے بنایا ہے کہ اس کائنات دے اندر اسی کلمہ حق نو ظاہر کر دے۔ تو یہ کائنات کس واسطے بنی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ دے دین واسطے بنی ہے۔ ہن آ جاؤ جی، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نو کیویں منایا، بس اسے دوتے گل ختم کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ پہلے سپارے دے اندر اللہ کریم نے فرمایا فتلقى آدم من ربہ، اسی آدم علیہ السلام نو چند کلمات عطا کیتے، جنہ کلمات دے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نو کیا کیتا؟ منا لیا۔ ایک کلمات کیڑے آن، انہاں نو اللہ نے جا کے سورت اعراف دے اندر بیان فرمایا، میرے نال سارے پڑھو برکت دے واسطے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا، اے اساڈے پروردگار، حضرت آدم نے نہ اپنے تو پہلے کسی انسان دا واسطہ دیتا، نہ اپنے تو بعد آون والے کسی انسان دا واسطہ دیتا، ڈائریکٹ اللہ نو فرمایا ربنا۔ قرآن و حدیث کے اندر جتنی بھی دعاواں ہیں ساریاں اٹھا کے دیکھ لو، تمام دعاواں دے شروع دے اندر یا ربنا اسی یا اسی اللہم، اے اساڈے پروردگار، اے اساڈے اللہ، اللہم ربنا ظلمنا، اے اللہ اسی اپنی جان دا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ ظلم والا معنی میں نہیں کیتا، میں معنی بہت احتیاط نال کرنا، توجہ کیتا کرو۔ ربنا ظلمنا، اے اللہ اسی اپنی جان دا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ اگے کہوے انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر اللہ تو اساڈی بخشش نہ کیتی، لنکونن من الخاسرین، اسی ہو وسائیں دنیا اور آخرت دا خسارہ اٹھاون والے۔ تو میرے دوست حضرت آدم نے اے دعا کیتی ہے، اے دعا قرآن تو ثابت ہے، اور اے تفسیر القرآن بالقرآن ہے، جیڑا تفسیر دا سب تو اعلیٰ معیار ہے کہ تفسیر دی بندہ قرآن کرے، تفسیر دے قرآن دے نال، قرآن دی بندہ تفسیر کرے قرآن دے ذریعے، تو تفسیر القرآن بالقرآن اس تو آدم دا علیہ السلام دے واسطے وسیلے ثابت نہیں۔ قرآن کہہ رہا کہ حضرت آدم نے پکاریا ربنا ظلمنا دے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ سانو نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید سمجھ کے اس سے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔